دور وفادہ منگی وفادہ آسوں، دور کدھر ہے بہرحال عجیب آئے گا اس میں اچھا دور وفادہ منگی آسوں عشق نبی وچ رنگی آسوں جنوں بھی وعدہ خلافی کی تھی انہوں اسی کرائن دے نشان نال ٹنگی آسوں. زبردست زبردست. ابھی ہماری وقت کی ضرورت یہی ہے کہ ان کی معیشت کو تباہ کرنا. دیکھو ہم کوئی ڈیم ڈالیں گے نا تو ہم کو اس کا فائدہ ہوگا. مریم نواز صاحبہ جلسے میں فرماتی تھی کہ جب آپ بل جمع کرانے جائیں گے تو آپ کو بتایا جائے گا کہ پنجاب حکومت نے آپ کا بل جمع کرا دیا. وہاں سے بلاول صاحب کی آواز آتی تھی یہ 200 دے رہے میں 300 یونٹ دوں گا. اب آپ بتا دیں وہ وعدے سارے پورے ہو گئے کہ نہیں ہوئے ابھی؟ سر جی وعدہ جنہیں ماں باپ نال وعدہ پورا نہیں کرنا انہیں امت نال وعدہ پورا کیا کرنا ہے. لیکن افسوس وہ معزز تھے مشہور ہوئے ہیں زمانے پہ مسلمان ہو کر اور آج ہم خوار ہو گئے ہیں تارک گناہ ہو کر. تحریک لبیک پاکستان کا فلسطین کے لیے سر سلیم صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس الانسان الا ما سعی. معزز سامعین اکرام مالک کائنات فرما رہا ہے عز و جل جل جلالہ کہ انسان کو وہ کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اگر ہم نے اپنے آپ کو اپنے ملک کو اور امت مسلمہ کو ترقی دینی ہے تو ہمیں ہر وقت ہر لمحہ ہر سانس اللہ نبی کے حکم کے مطابق گزارنا اور ان کے مطابق عمل کرنا ہے. اگر آج ہم عمل کرتے ہوتے تو ملک پاکستان بین الاقوامی سطح پر ایک بہت ہائی لیول پر ایک بڑا ترقی یافتہ اور ترقی موجود ہوتی. کیونکہ ہمارے میں کیا چیز پہ بات کرنا چاہ رہی ہیں جو آج فلسطین میں ہو رہا ہے اس پر بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں فلسطین سے لے کر کشمیر تک ہر مسئلے کو کورنگ دے رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں ہر چیز موجود ہے اور ہمیں ہر کام وقت پر کرنا چاہیے. جو وقت پر نہ کرنے کی وجہ سے آج امت مسلمہ جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو رہی ہے. میاں صاحب فرماتے ہیں ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں نظری نہ آوے. ہمارے پاس آلوچی آلو بہارا سے لے کر تربوزے تک ہر قسم کا پھل فروٹ تازہ فریش سے فریش ہے. لیکن افسوس وہ معزز تھے مشہور ہوئے ہیں زمانے پہ مسلمان ہو کر اور آج ہم خوار ہو گئے ہیں تارک گناہ ہو کر. ہم نے نیچرل چیزوں کو چھوڑ کر ہم اسرائیل وغیرہ اور آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. لیکن اگر ہم معدنیات کی بات کریں جو اربوں ڈالر جو ہے وہ یہاں اس ملک سے جاتی ہیں چوری ہو کر جاتی ہے اور وہاں پر سیل ہوتی ہے. آپ نے تو فروٹ وغیرہ کی بہت ساری باتیں کی ہے تو بات ہے نا وہ چند ٹکے لے کر یہ اپنا جو ہے نا الٹ صحیح کر لینے اپنے آپ کو سوار لیتے ہیں لیکن امت مسلمہ کو اور پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں. آپ کی نظر میں شہباز شریف صاحب ایک اچھے لیڈر ہیں؟ میری شہباز شریف جس طرح ان کا وہ دماغ کے اوپر خون نہیں جا رہا ان کے بال گر رہے ہیں اس طرح ان کا دماغ کام نہیں کر رہا. دنیا کائنات میں آج سے پہلے تاریخ میں کوئی ایسا ریاست ایسا علاقہ نہیں جو جس کو چھین کر واپس کیا گیا ہو. لیکن اس نے ہمارے ہزاروں کے حساب سے ہتھیار ہزاروں کے حساب سے آرمی مروا کر پھر اس نے ہمارا گلگت کا ایریا کارگل کا ایریا واپس کر کے. اچھا شہباز شریف تو ہو گیا اس کا مطلب ہے ہم نے سنا تھا کہ نواز شریف صاحب وہاں پر جلا وطنی پاکستان کے لیے پاکستان کی بہتر تر مفاد میں 4 سالہ جلا وطنی کاٹ کے جب پاکستان آ رہے تھے تو سب یہاں پر کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب آئیں گے تو انقلاب برپا ہو جائے گا. اب ذرا آپ بتا دیں انقلاب برپا ہوتے ہوتے رہ گیا یا بچ گیا؟ محترم زیرو زیرو ہی ہوتا ہے اور ہیرو ہیرو ہی ہوتا ہے. اور جو پہلے بھی گندا تھا اور وہ کہنے جو گھر گندا ہوا تو اور بھی گندا ہی ہوتا ہے اور جتنے چلا جائے وہ گندے کا گندے ہونا. گاندھی اتنے گاندھی کیتا ہے انہیں واپسی آ کے بھی گاندھی لے رہا ہے. دیکھو کتنے معاملات ہوئے نا اس بندے نے کوئی انسانی کوئی ایمانی کوئی پرواہ نہیں. آج ہمارے ملک میں کتنے قتل ہوئے ہیں کسی قاتل کو سزا نہیں ہو رہی اور کسی مجرم کو سزا نہیں ہو رہی پکڑ نہیں ہو رہی زبردست ہو گیا. اچھا سر دیکھیں آپ نواز شریف شہباز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ اتنے اچھے کام کر رہی ہے تندوروں پہ جا رہے ہیں ود نواز شریف صاحب اور پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب جب ترقی کرنے لگتا ہے تو کچھ نہ کچھ آ جاتے ہیں کچھ لوگ آ جاتے ہیں. انہوں نے ججز کو بھی مخاطب ہو کے کہا. تو آپ کی نظر میں مریم نواز صاحبہ بہت بڑے بڑے پروجیکٹ پر کام کر رہی ہیں. محترم گونگلا تو مٹی لانے کا کوئی فائدہ نہیں. گونگلا تو مٹی لانے کا یہ ہے کہ تسی نیچرل چیزاں بناؤ اور نیچرل قانون بناؤ. تساں جو قانون بنانا نہیں اس تے عمل نہیں کرنا تے امت نو ایویں پاگل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اچھا سر میں نے سنا تھا الیکشن سے پہلے مریم نواز صاحبہ جلسے میں فرماتی تھی کہ جب آپ بل جمع کرانے جائیں گے تو آپ کو بتایا جائے گا کہ پنجاب حکومت نے آپ کا بل جمع کرا دیا. وہاں سے بلاول صاحب کی آواز آتی تھی یہ 200 دے رہے میں 300 یونٹ دوں گا. اب آپ بتا دیں وہ وعدے سارے پورے ہو گئے کہ نہیں ہوئے ابھی؟ سر جی وعدہ جنہیں ماں باپ نال وعدہ پورا نہیں کرنا انہیں امت نال وعدہ پورا کیا کرنا ہے. آج تک انہوں نے تیسرا ڈیم نہیں بنا سکے اور پاکستان جب کمزور تھا ان نے 2 جنگیں بھی لڑی ان نے 2 ڈیم بھی بنائے. ابھی 50 سے لے کر جب سے انہوں نے مرغا کھانا شروع کر دیا یہ خود بھی جو ہے نا یہ بڑے بڑے لیڈر صاحب مرغا بن گئے ہیں. مستقبل کس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اگر بندہ آئے گا اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتانا اگر امت جو ہے نا امت ساتھ دے اور انسانیت ساتھ دے تو طریقے لبیک صحیح چل رہی
لی ہے. ہمارا کسی سے کوئی نہ طریقے لبیک کے لیڈر سے ہمارا کوئی رشتہ ہے, نہ کسی اور سے ہمارا کوئی رشتہ ہے. ہم سب لوگ محبت کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بندہ جو بات کرتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے, اس لیے ہم سب اس کے اوپر جانیں بھی, مال بھی, آل بھی, اولاد بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اور سب کو چاہیے کہ پہلے اپنے انسانیت کو مضبوط کرو, پھر مسلمانیت کو مضبوط کرو, اور پھر جو حق پر چلتا ہے اس کا ساتھ دو. وما لینا زندہ باد. السلام علیکم. 7 days یہاں پر احتجاجی دھرنا ہوا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کس حد تک کامیابیاں ملی؟ نہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت اگر چاہتی تو یہ 1-2 دن میں ریزالو کر سکتی تھی, لیکن حکومت نے ڈیلے کر کے جان بوجھ کے ایسے کام التوا میں ڈالا, تو التوا میں ڈالنے کے بعد یہ اس نتیجے پہنچے. یہ کام آپ 2 دن پہلے کر لیتے. اچھا سر, ایک اور بتا دیں, اس سے پہلے بھی تحریک لبیک یہاں پر آئی تھی اور ایگریمنٹ کر کے اور پھر گولیاں دی گئی, آپ کو یاد ہوگا. بالکل. تو اب اس مرتبہ کیا فیل کرتے ہیں؟ دیکھو اس میں تو آپ کو پتا ہے کہ اس میں آرمی کی انوالومنٹ تھی, سارے معاملات ہے کہ اس کا 100% کام ہوگا. لیکن ایک چیز ہے کہ ان کی کہ یہ ایک برملا کا بندہ کہہ سکتا ہے کہ تحریک لبیک وہ واحد جماعت ہے جو اپنے مطالبات منوا کے اٹھتی ہے. اچھا آپ یہ چیز ماشاءاللہ دیکھیں, ایک تو بات یہ ہے کہ اگر فلسطین کی طرف ہم دیکھیں, ہمارے بہن بھائی وہاں پہ کٹ رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, دل خون کے آنسو ہوتا ہے. یقین کر لیں وہ ویڈیوز ہم دیکھ نہیں پا سکتے, ہمارے اندر اتنی انرجی, اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ ہم ان ویڈیوز کو دیکھ سکیں. تو ایک اچھا کاز ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایز اے مسلم, ایز بینگ مسلم, ہمارا کیا فرض ہے؟ کیا ہم کر سکتے ہیں جہاد کے لیے؟ تو ہم نہیں جا سکتے, پاسبلٹی نہیں ہے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ ہمارے حد تک تو ہم اسرائیلی پروڈکٹ کا تو بائیکاٹ کر سکتے ہیں, آپ کس حد تک کر رہے ہیں؟ سر میں تو آپ کی بات سے صوفی اتفاق کرتا ہوں. ہماری جتنی کیپیسٹی ہے, ہم جو ہمارے اسلام کے جو ٹھیکیدار ہیں سعودی اور دوسرے ملکوں تو خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو کچھ نہیں کر رہے. لیکن پاکستان کے تک اتنا تو ہو سکتا ہے ان کی جو پروڈکٹ بین کیا جاتا ہے, یہ دیکھیں وہی جا کے خراج کر کے خریداری کر کے وہ فلسطینی کے اوپر بمباری کر رہے ہیں. سارا کچھ کرتے, کم سے غیرت کا, ایمان کا تقاضا ہونا چاہیے کہ بندہ قسم کھا لے کے ہم نے نہیں کھانا, زہر پی لیں گے. ماشاءاللہ سر, میں اپنی ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں نے کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پہ میری ویڈیو وائرل بھی ہے, اور میں نے سینیٹر مشتاق صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے وہ ایک حلف کیا تھا, اور وہ میرا حلف یہ تھا کہ یا اللہ تعالیٰ میں جان بوجھ کر اسرائیل کی اگر کوئی بھی پروڈکٹ استعمال کروں یا جان بوجھ کے گھر لے کے آؤں تو یا اللہ مجھے معاف ہرگز نہ کرنا. تو یہ میرا حلف تھا, اور ابھی تک اس پہ میں قائم و دائم ہوں. اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں, یہ جو قربانی کے دن گزرے ہیں, جب ہم گوشت کھاتے ہیں تو کولڈ ڈرنک کی بوتلیں جو ہے وہ پیپسی 7 اپ کی فریج بھری ہوتی ہے, اور بھائی حلفن کہہ رہا ہوں کہ گھر میں وہ کوئی بوتل نہیں آئی اور برداشت کیا. اور اس کے علاوہ بھی حلف ہے کہ اسرائیلی کوئی بھی پروڈکٹ اگر مجھے کوئی بتائے کہ یہ ہے تو میں خدا کی قسم ہاتھ نہیں لگاؤں گا. تو آپ کے ساتھ تک کوشش سر بہت اچھا, اللہ آپ کو اس کا اجر دے. ابھی ہماری وقت کی ضرورت یہی ہے کہ ان کی معیشت کو تباہ کرنا. دیکھو ہم کوئی ڈیم ڈالیں گے نا تو ہم کو اس کا فائدہ ہوگا, یہ بھی ہمارا جائزہ خیر ہوگا. جو بھی جو پرفیکٹ ہے نا, جو اس نام سے, ایسا نہیں ہو کہ آڑ کے اندر کسی کو ایسا ہو. جو پرفیکٹ چیزوں سے بائیکاٹ ہم اعلان کرتے ہیں اس کا, اور انشاءاللہ روکیں گے بھی انشاءاللہ, اور اس کی تبلیغ بھی کریں گے انشاءاللہ کہ جو ہے نا کہ کہتے ہیں اس برانڈ کو روکو ان کے. اور حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نہیں کر سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسائل دیا, آپ آنے نہ دیں نا, تو ہمارے کو آسانی ہو جائے نا, دھرنے کیوں کرنے پڑے ہمیں؟ اگر ہماری بات آپ مان لو, آپ ہی مسلمان ہیں, کلمہ گوئے اسلامی جمہوریہ پاکستان, ہم نکلے تھے کہاں سے, پاکستان جب کٹا تو ہم اپنی جو ہے جانیں قربان کر کے آئے تھے وہاں پر. لیکن آج کیا ہوا ہمارے ساتھ؟ وہی دھوکے بازی ابھی کچھ دن پہلے ہوا تھا, پھر اس کے اندر یہی ہوگا. لیکن چلو مانتے تو زبان سے, اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی توفیق دے, جو بات کہتے ہیں اس پہ عمل کریں. ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ دیکھو انتشار نہ پھیلے. ہم ایک بہت قربانی دے کے اس ملک کے لیے ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے. ہم نے اپنا گاؤں چھوڑا, اپنی زمینیں چھوڑی, سب کچھ چھوڑ کے پاکستان کے لیے آئے تھے. اس پاکستان کے اندر آج کیا ہوا, آج بھی ہم وہی کرائے پہ بیٹھے ہوئے. کیوں کہ ہم نے مانگا نہیں, ہم نے خودداری ہے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ جن کو دیا ہے, بس ہماری حکومت سے اپیل یہ ہے کہ آپ ایسا کام نہ کریں جس سے ایک عام بندہ جو ہے انتشال کا شکار بنے. جزاک اللہ خیرہ, میری ان سے اپیل ہے. اچھا, یہ جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں ہمارے ساتھ, کیا وہ اپنے ساتھ دیکھیں, یاد رکھیں مسلمان کی آپ بات کر رہے تھے, مسلمان کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑیں. آپ کے نان مسلم ممالک میں آپ سے بڑے بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, جس سے ہمیں شیم فیل ہوتا ہے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں. آپ دیکھیں یو ایس اے اور باقی جو ممالک ہیں, جی بہت بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوئے ہیں. آپ اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کیا پروڈکٹ کی بائیکاٹ کر سکتے ہیں؟ یہ ہم نے دل کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ وعدہ کرنا ہے. کون کر سکتا ہے سر؟ انشاءاللہ بالکل کریں گے. کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یہ ایمان کا حصہ ہے ہمارے ساتھ, ایمان کا حصہ ہے ہمارا. یہ ایمان کا حصہ ہے ہمارا. یہ تمہیں مانگا, تمہیں جانا نہ رکھا, غیر سے کام, للہ الحمد, دنیا سے مسلمان گیا. جزاک اللہ جی. موجود ہیں فیض آباد دھرنا بالآخر ختم ہو گیا, 6-7 دن کا دھرنا تھا. تو یہاں پر ہمارے ساتھ اسپیشلی تحریک لبیک کے لیڈرشپ بھی کھڑی ہے اور کارکنز بھی یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں. تو ان سے جانتے ہیں کہ جو بیسیکلی جو مقصد تھا وہ کس حد تک آپ کو کامیابیاں ملی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکر اس رب کی ذات کا جس نے ہمیں سخرو کیا. ہمارے 3 پوائنٹ تھے.
तीनों पॉइंटों पर इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने करम फरमाई की और तीनों पॉइंटों पर कामयाबी मिली। जरा काइंडली बता रहे हैं 3 पॉइंट्स। एक पॉइंट था कि गज़ा के जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनकी हर किस्म की इखलाकी मदद की जाए, जिसमें गज़ा और दवाइयाँ शामिल हैं। दूसरा पॉइंट था कि इसराइली प्रोडक्ट का बाइकाट किया जाए। तीसरा था कि नेतन्याहू को आलमी दहशतगर्द करार दिया वो जाए। असेंबली से रेड पास हो, ये अभी कायदीन बता सकते हैं इस पर मजीद। तीसरे और चौथा पॉइंट भी अल्लाह ताला ने हमें शुरू किया, आफिया सिद्दीकी के रिहाई के सिलसिले में जो कोशिशें थी उन कोशिशों को तेज़ किया जाएगा। हम उस मालिक के शुक्रगुजार हैं और मालिकों का करम है कि उन्होंने हम जिस काज के लिए आए थे, जिस वजह के लिए आए थे, उसमें हमें सुरखुर किया। इसमें हमारा कोई ज़ाती मफाद, कोई सियासी मफाद बिल्कुल कतन नहीं था। अच्छा हजूर ये बता दीजिएगा कि आप समझते हैं इससे पहले भी गोलियां दी गई थी, एग्रीमेंट भी कर लिया गया और फिर जो मुआहदात हुए थे उस पर अमल दरामद नहीं किया गया, तो मौजूदा सेटअप से क्या उम्मीद करते हैं? मेरे भाई इसका मुख्तसर जवाब ये है कि अगर हुक्मरान भी बदअहदी करें तो फिर वो अदालत तो है। अहद को अल्लाह ताला कहता है कि जो भी अहद करो वो उसे पूरा करो। सर ये आपने अहद की तरफ बात की, माशाल्लाह आप हमारी मौजूदा सेटअप जो है, अगर हम मरियम नवाज साहिबा कहें, बिलावल साहब कहें, तो हमें 300 यूनिट फ्री देने की बात की गई थी। तो क्या बिलावल साहब ने कहा था, यहाँ से मरियम साहिबा कहती थी 200 यूनिट फ्री, फिर वहां से बिलावल कहता था 300 यूनिट फ्री, फिर वीडियो बनती थी और मरियम साहिबा तकरीर करती थी कि नहीं, आप जब बिल जमा कराने जाएंगे तो गरीब आदमी को बताया जाएगा कि पंजाब हुकूमत ने आपका बिल जमा करा दिया गया। तो मैं किसकी बात करूं? आप हुकूमत वक्त की बात कर रहे हैं और उन पर एतमाद की बात कर रहे हैं। जहाँ तक आपने बात की है, मैं सियासी किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। जी आप हुजूर बता दें, ये सियासी नहीं है, ये हमारा पेट का मसला है। ये तो वही लीडरशिप बता सकती है जिन्होंने ये वादे किए थे। हम जो वादा करते हैं इंशाअल्लाह उल अजीज उस पे पूरा उतरेंगे और इंशाअल्लाह उतर रहे हैं। हमारे साथ रहे। सर मैंने जो बात की आप कह सकते हैं इस पे, ये तो नॉर्मल बात है, ना ये तंजीमी है और ना ही किसी सियासी हवाले से ताल्लुक है। हमारी मौजूदा हुकूमत ने हमसे वादा किया था कि अगर आप गरीब लोग हैं तो आपके बिल जो है पंजाब हुकूमत जमा कराएगी। देखिए जहाँ तक बात है बिलों की, हमारा धरना बिलों के हवाले से नहीं था। नहीं वो सर ने बात फलस्तीनी मुसलमान मजलूम मुसलमानों के लिए था, लेकिन इंशाल्लाह जो उन्होंने वादा किया कि 31 जुलाई को यहाँ से इंशाल्लाह इमदाद जाएगी और वो आपके सामने जाएगी। तरीके लब्बैक आज दिन तक सफ़े अव्वल मैदान अमल में नजर आई है और जो तरीके लब्बैक ने बात की है वो मनवा के हटी है तरीके लब्बैक। अच्छा सर आप महंगाई के हिसाब से मैं जवाब देता हूँ कि अगर हुक्मरान भी झूठ बोले तो फिर पाकिस्तानी अवाम के लिए ये पैगाम है कि वोट भी फिर आप उन्हीं लोगों को देते हैं। तो रब ने फरमाया जैसी अवाम होगी, जैसे लोग होंगे, वैसी हम हुक्मरान मैं मुसलत करूंगा। तो इन अवाम का इलाज है वोटें जो उनको देते हैं तो फिर भुगते। मेरा ये नहीं बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन आपने फिर भी अगर का लफ्ज यूज किया, इसमें अगर मगर नहीं है। ये पूरी कौम जो सजा भुगत रही है, मेरे ख्याल है आप भी कोई इतने बड़े साहिब सरवत नहीं है आप, और इस वक्त हमारे मुल्क में गरीब आदमी घर पे 2 वक्त की रोटी जो है वो पूरी करना मुश्किल है। हम चाहते हैं, कौन चाहती है कि उलमा हजरात आए, आप एक अच्छे आपके साथ तक कामयाबी देख रहे हैं धरने को, आज के धरने को, और आज आप घरों को जा रहे हैं, तो क्या फीलिंग्स है आपकी? बस जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि जो है ना अल्लाह ताला में कामयाबी दी। बाकी जो गुमान है कि भाई इस पे अमल नहीं होगा, वो तो गुमान पे तो फैसले नहीं किए जाते। उन्होंने हमारे साथ मुज़ाकरात किए, हमारे कई दिन के साथ मुज़ाकरात किए, तो उसके बारे में उन्होंने जो टाइम लिया है 31 जुलाई तक, अगर वो नहीं करेंगे तो फिर ये मैदान दोबारा हाज़िर है और इंशाल्लाह हमारी जान भी हाज़िर है। तो उसके लिए जो है ना ये कहना कि भाई वो अमल नहीं करेंगे, ये लॉलीपॉप दिए, ये बिल्कुल बेबुनियाद जबरदस्त बात है जी। देखिए हम सर ताजदारे खत्म नबूवत दौर वफादा मंगी दौर की तरह जी प्लीज इसी आएगा इसमें। अच्छा। दौर वफादा मंगी आसों इश्के नबी विच रंगी आसों जिन्हों भी वादा खिलाफी की थी उन्होंने असी करैन दे निशान नाल टंगी आसों। जबरदस्त जबरदस्त। और जैसे कि हम बात करते हैं, देखें आप सब हमारे भाई हैं, हम एज अ बीइंग मुस्लिम हम चाहते हैं कि फलस्तीन पर जो जुल्म हो रहा है, जो बच्चे कट रहे हैं, जो वहां पर तशद्दुद, जुल्म और बर्बरियत जारी है, हर मुसलमान चाहता है, बल्कि सिर्फ ओनली नॉट मुसलमान, पूरी दुनिया में हमसे बड़े बड़े धरने हो रहे हैं जिन्हें हम नॉन मुस्लिम कहते हैं। तो हमें भी इसी तरह इसी तर्ज अमल पर अपना एहतजाज बुलंद रखना है और हमने अपने फलस्तीन बहन भाइयों की एहतजाज जारी रखना है, ताकि हम आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब पेश होंगे तो उनसे हमें शफात मिल सके। अपनी दुआओं में याद रखें। फरहाद खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।